اگر ہم اپنی بیٹیوں کو یہ ماحول اپنے گھروں میں دینے لگیں تو کس کی مجال ہے جو ہماری بیٹیوں کو سازشوں کا شکار بنا کے ارتداد کے راستے پہ لے جائے؟ کس میں ہمت ہے جو ہماری قوم کی بیٹیوں پہ غلط نگاہ ڈالے؟ ہمیں اپنی بیٹیوں کی گھٹی میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پلانا ہوگی، بچپنے ہی سے اس کو کنیز فاطمہ زہرا بنانا ہوگا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے علمی فیضان سے اسے مالا مال کرنا ہوگا۔ جانتا ہوں کہ وہ دور کما حقہ پلٹ کے نہیں آئے گا، مگر اس کی تھوڑی سی جھلک بھی جمشید پور کے در و دیوار کے اندر داخل ہو گئی۔ انشاءاللہ بہاریں آ جائیں گی، پھر آپ دیکھیں گے کہ رات کی تنہائی میں جب دوسرے لوگ موبائل پہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہوں گے، ایسے ماحول میں ایک طرف ہماری بیٹی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوگی، دوسری طرف بیٹا قرآن پڑھ رہا ہوگا، بیٹی کتابوں کا مطالعہ کر رہی ہوگی، بیٹا بھی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوگا، اور ان بیٹوں سے بیٹیوں سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوگا، ہر بار پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، واہ واہ، مصباحی پیغام زندہ باد۔ ماحول بنانا پڑے گا، بن جائے گا۔ اب آپ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اساتذہ نے ایک نمبر پہ آنا معمولی بات ہے ناظم صاحب، اور پورے ہندوستان میں شہرہ ہے۔ ہمارے بہت عظیم محقق ہیں، ہماری جماعت کے بہترین قلم کار ہیں اور عصری مسائل پہ بہت اچھا لکھتے ہیں، مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کو اللہ، میں تو جانتا نہیں تھا ادارے کے بارے میں، ان سے ذکر ہونے لگا، بتانے لگے بہت بڑا ادارہ ہے، آپ جائیے تو صحیح، اور یہاں آئے تو پتا چلا ہمارے علامہ مفتی طارق انور صاحب کو اللہ بھی یہاں پر پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت عظیم محقق ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ دیکھ کر کے، دل باغ باغ ہوا۔ ذہن بنا کر کے جاؤ جمشید پور والو، جو بنا ہوا ہے ذہن اس کو مضبوط کرو۔ انسان اگر ٹھان لے، من بنا لے تو غربت کے اندھیرے اس کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتے۔ حق ہے۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، سنگھرش کرنا ہے، اللہ نے انسان کو اتنا ٹیلنٹ اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اگر کوشش کرے، انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں تو غریب آدمی ہوں کیسے پڑھاؤں گا بچوں کو۔ بات یاد آ گئی تو بتا دوں، انصار شیخ نام کا ہے، یہاں سے جانے کے بعد سرچ کرنا یوٹیوب پہ، انصار شیخ ممبئی کا رہنے والا، مہاراشٹرا کا، اپنے پاپا کے ساتھ کسی ڈپارٹ میں گیا، گھوس خوری کی بات آئی، رشوت خوری کی، اس کا باپ اتنا غریب کہ رکشہ چلا کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹاتا۔ اندازہ لگائیے غربت کا۔ انصار شیخ نامی لڑکا کہتا ہے کہ میں نے من بنا لیا کہ پڑھ لکھ کر کے اپنے باپ کو بھی سمان دلاؤں گا، اپنے خاندان کو سمان دلاؤں گا، اپنی کمیونٹی کو سمان دلاؤں گا، محنت کروں گا۔ انصار شیخ کہتا ہے کہ میں نے ٹھان لیا، من بنا لیا، پڑھ کے دکھانا ہے، اور طلبہ 12 گھنٹے پڑھتے، 13 گھنٹے پڑھتے۔ انصار کہتے ہیں کہ میں 17 گھنٹے، 16 گھنٹے تک کتابوں کی اسٹڈی کرتا، کتابوں کا کیڑا بن گیا، محنت کرتا تھا جنرل نالج کے حوالے سے، اس کے علاوہ جن بھی سبجیکٹ کی مجھے ضرورت تھی رات دن پڑھتا تھا۔ اور غربت کا عالم یہ تھا جمشید پور والوں کہ سر چھپانے کو چھت تک نہیں تھی اس کے پاس۔ کہتا ہے کہ فٹ پاتھ پہ سو کر کے میں اپنی رات بسر کرتا تھا، اور دن میں چونکہ مجھے فیس کے بھی پیسے جمع کرنے ہوتے تھے، اور کوچنگ سینٹر میں چونکہ میں کوچنگ لیتا تھا وہاں کا بھی خرچ نکالنا ہوتا تھا، تو ایک ہوٹل میں میں نے کام کیا، وہاں پہ جھوٹے برتن دھوتا تھا، لوگوں کے ٹیبل صاف کیا کرتا تھا، مگر خواب بڑا تھا۔ اور میں اپنے یوواؤں سے کہوں گا، وہ کالجز میں پڑھتے ہوں یا یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوں، ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہوں، خواب بڑا دیکھو، چھوٹا خواب نہ دیکھو۔ ارے خواب میں چاند کو حاصل کرنے کا سپنا رکھو، جب چاند کا خواب دیکھو گے انشاءاللہ ستارے تو مل ہی جائیں گے۔ بے شک، بہت خوب، بہت خوب۔ خواب تو بڑا دیکھو، خواب دیکھنے میں کیا جاتا ہے؟
جب خواب دیکھے گا انسان تو اس کو مل بھی جائے گا، سنگھرش کرے گا۔ انصار شیخ کہتے ہیں کہ میں نے IAS بننے کا فیصلہ کیا، UPSC ایگزام کی تیاری کی، فٹ پاتھ پہ سونے والا یہ غریب کا لڑکا، رکشا پولر اس کا باپ، اس کے باپ کو لوگ آ کر کے ورغلاتے کہ کہاں سے چکر میں پڑ گئے، ایک آٹو خرید کے دو، تمہارا بیٹا بھی 500 600 700 روپے کمائے گا، گھر کا خرچہ چلے گا۔ اب بہرحال جب اتنے لوگ اس کو کنفیوژن کا شکار کریں گے تو اس نے بھی ایک دو دفعہ کہا بیٹے کہاں اتنا لمبا چوڑا تم سپنا لے کر کے بیٹھ گئے، اتنا بڑا خواب، جھوپڑی میں رہنے والا آدمی DM کی کرسی تک کیسے پہنچے گا بیٹا، تو ایک آٹو خرید لے، اور آٹو خریدنے کے پیسے ابھی نہیں ہے، تو ایسا کر کرائے پہ لے، اس کو بھی دے اور اپنے گھر کا بھی خرچہ چلا۔ مگر ایسے وقت میں اس کی ڈھال بنی اس کی ماں نے کہا اپنے شوہر سے کہ سنو انصار کے پتا جی، ہم اپنے گھر میں فاقہ کر لیں گے مگر اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے، چونکہ ماں نے اپنے بیٹے کے آنکھوں میں جو جنون، جذبہ، حوصلہ دیکھا تھا، ماں نے بھاپ لیا تھا کہ میرا بیٹا ایک دن میرا بھی نام روشن کرے گا، اپنے باپ کا بھی نام روشن کرے گا۔ بہت ہو اسی لیے میں نے نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، زور سے بولو سارے لوگ، بچوں کو پڑھائیں گے، اور فاقہ بھی کرنا پڑے گا، کریں گے۔ ماں نے جب جذبہ بڑھایا تو باپ نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ کہتی ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم پڑھائیں گے۔ انصار پڑھتا رہا اور صرف 21 سال کی عمر میں اس نے پورے انڈیا میں یہ ریکارڈ بنایا، اتنی کم عمر میں وہ لڑکا DM کی پوسٹ تک پہنچا۔ اور جب اس نے بعد میں جب وہ کامیاب ہوا، اس کا رزلٹ آیا، اس نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو کال کی، اس کے ابا سواریاں اتار رہے تھے آٹو رکشا سے سواریاں، کہا پتا جی سلام کیا، اس کے بعد کہا والد صاحب ابا جی تمہارا بیٹا سکسیز ہو گیا۔ خود وہ بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پتا جی کا جواب نہیں آیا، صرف رونے کی آواز آ رہی تھی، اور کہا انصار بیٹے بس گھر آ جا، ایک دفعہ جی بھر کے تجھے گلے لگانا چاہتا ہوں۔ اور جمشید پور کے یوواؤں اور ان کیمروں کے ذریعے جہاں تک میری آواز جائے، سوشل میڈیا پہ جوانی کو برباد نہ کرو، شراب کی بھٹیوں پہ جا کر کے قدرت نے جو تمہیں تحفہ دیا ہے جوانی، اس کو تباہ و برباد نہ کرو۔ ایک ویژن لو زندگی کا، ایک ٹارگیٹ لو زندگی کا، اپنے آپ کو بامقصد بنانے کی کوشش کرو۔ ہمارے حضور حافظ ملت نے فرمایا سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے بے مقصد زندگی گزارنا۔ انسان کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے۔ تم بھی اپنے ماں باپ کو رلانے کا کام کرو، میں ذمہ دار اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، اپنے ماں باپ کو آپ بھی رلانے کا کام کرو، مگر غم کے آنسو نہ رلاؤ، خوشی کے آنسو رلاؤ۔ جس طرح سے انصار نے رلایا، آپ بھی خوشی کے آنسو اپنے ماتا پتا کو رلاؤ، اپنے والدین کو رلاؤ۔ انصار کہتے میں جب گھر پہنچا میں نے دیکھا تو میری ماں سجدے میں پڑی ہوئی تھی، میری بہن جو ہے صدقہ کر رہی تھی۔ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی، پڑھ کے کیا کریں گے؟ انصار کہتے ہیں انسان محنت تو کرے، کوشش تو کرے، نوکری بھی ملے گی، سماج میں عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا۔ ارے آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فروغ تجوید کانفرنس، مولانا توصیف رضا مصباحی۔ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، ہمارے ساتھ پڑھو اب آپ لوگ بھی، اس طرح حوصلے آزمایا کرو۔ آپ سب پڑھو، یہ تو ماشاءاللہ ہمارے نقیب جلسہ ہمارے خاندان سے ہیں، ادھر خاندان ہے، ساتھ میں ہندوستان بھی ہے، اور آپ بھی ساتھ میں ہمارے خاندان سے ہیں، سب لوگ ہمارے ساتھ پڑھو، حوصلے اس طرح